اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون وبینهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسیماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ اس آیت سے جڑی ہوئی سابقہ آیت میں ذکر تھا جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل فرما دے گا، جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی جنہیں دوزخ کا نظارہ کروایا جائے گا جنت سے ہی یہ کریں گے، اور یہ گفتگو کی ایک شکل اللہ تعالیٰ ان کے لیے ممکن بنائے گا، تو جنتی آواز دے کر دوزخیوں سے کہیں گے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ فرمایا تھا، یہ سب غیب والی چیزیں ہیں، قرآن ذکر کرتا ہے۔ ایمان کی ہر چیز غیب پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ دین سے جڑی ہوئی ہر وہ چیز کرنا ہے کچھ پانے کے لیے، پائے جانے والی چیز دکھنے والی نہیں ہے، مستقبل میں ملنے والی چیز ہے، اس حیات کے بعد ملنے والی چیز ہے، ہمیشہ اس زندگی میں رہنے والی چیز ہے، لیکن اس کے لیے کرنے کے جو طریقے ہیں صبر طلب ہیں، محنت کرنا پڑتی ہے، رکاوٹیں آتے ہیں، مصائب کو جھیلنا پڑتا ہے، لیکن اس یقین کے اوپر کرتے چلتا ہے۔ جو یقین نہیں رکھتے دنیا کی زندگی میں من مانی کیا کرتے ہیں، تو جب یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو یہ شکل جب اللہ تعالیٰ ممکن کرے گا تو جنتی دوزخیوں سے ایک ندا دیں گے، آواز دے کر ایک چیز پوچھیں گے، اللہ نے ہم سے دنیا میں جو وعدہ فرمایا تھا جنت کے دینے کا، راضی ہونے کا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ پورا کر دیا، ہم یقین رکھے تھے، ایمان رکھے تھے، اب مشاہدہ ہے سامنے ہمارے پاس ہے، کیا تمہارے ساتھ بھی تمہارے لیے جو وعدہ کیا گیا تھا یعنی نہ ماننے پر ایسا ہوگا ایسا ہوگا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ تو سارے دوزخی کہیں گے کہ ہاں یقیناً ایسا ہوا ہے۔ پھر اللہ کی لعنت ہوں گی ان کے اوپر۔ اسی سے جڑا ہوا آج کی اس آیت کا مفہوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، راستے سے، دین سے منہ موڑا کرتے تھے، یقین نہیں رکھا کرتے تھے، اس لیے دوزخی بنے۔ خود اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے تھے، دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، اس طرح کر کر وہ اس زندگی میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے، لہذا یہ لوگ آخرت میں اور یہ آخرت والی چیزوں کا جو بتایا جاتا تو اس کا انکار کرتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے۔ ایمان کی بنیادی چیزوں میں ہیں، 7 چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، پل صراط کے اوپر سے گزرنا حق ہے، حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے جمع ہونا حق ہے، ساری دنیا کو ختم کرنے کے بعد، سارے انسانوں کو ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا حق ہے، والبعث بعد الموت ایمان کی بنیادی کڑی ہے۔ ایسی 7 چیزیں ہیں، اس میں سے یہ ایک لازمی چیز ہے۔ قرآن کا سب سے بڑا حصہ اسی معنی مفہوم کو زیادہ سمجھاتا ہے تاکہ یقین پیدا کرے انسان، خوف پیدا کر کر جو طریقہ کرنے کا بتائیں یقین کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اب یہ دوزخ میں جانے کی وجہ اسی عقیدے کی کمی تھی، یقین کی کمی تھی، اقرار نہیں کرتے تھے، دنیا کی زندگی کو جو کچھ سمجھ بیٹھتے تھے اور جو چاہے کرتے تھے،
اللہ نے زندگی کا ایک طویل حصہ بھی دیا، اس کے اندر پھر بھی سنبھل نہیں پائے، توبہ نہیں کیے، تو اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ یہ گفتگو کے بعد اللہ کا ارشاد ہے وَبَيْنَمَا حجاب، جنتیوں اور دوزخ کے درمیان میں حجاب پڑ جائے گا، یعنی اب وہ دکھنے والی بات کرنے والی کیفیت نہیں رہے گی۔ حجاب کا لفظ اتفاق سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے پردے کے معنی میں۔ پردے کا حجاب ہے، دیواروں کا حجاب ہے، پہاڑوں کا حجاب ہے، جو بھی ہے سو ہے۔ یہ اتنی باتیں بتانے کی وجہ یہ ہے، بعض روایتیں ملتے ہیں کہ نہیں پہاڑ ہوں گے، بعض بڑی بڑی دیواریں ہوں گی، بعض جنگ احد کا پہاڑ دونوں کے درمیان میں آڑا کر دیا جائے گا۔ قرآن اس کی وضاحت نہیں کرتا، صحابہ تابعین سے وضاحت ہے، ایک وضاحت کے اوپر اکتفا نہیں ہے، اتنی بات قطعی پکی ہے، حجاب ہو جائے گا۔ جب حجاب ہے تو ادھر والے ادھر دیکھ نہیں سکیں گے، ادھر والے ادھر نہیں، تو جنتی جنت میں رہیں گے، دوزخی دوزخ میں رہیں گے۔ تو گویا ذری دیر کے لیے ابتدا میں یہ حجاب والی کیفیت ہٹائے گا اللہ تعالیٰ، جس کے نتیجے میں جنتی دوزخیوں سے اس چیز کا یہ سوال جواب والی کیفیت کو ذکر کر کر اس زندہ انسان کو یقین پیدا کرانا اس آیت میں، اس چیز کے اوپر یقین کو پختہ رکھو، جنت اس کی حقیقت ایک چیز ہے، اس کے خاطر کرو۔ قرآن نے اسی الفاظ میں کہا ہے، سورہ مطففین میں ذکر کیا فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ، انعام حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کا تمغہ لینے کے لیے سانس کو برداشت کر کے سانس پھلا کر جو دوڑتا ہے، یہ دوڑنے والی کیفیت کو کہتے ہیں عربی میں تنافس، سانس کا چڑھنا۔ تو اس اچھے عمل کو کرنے کے لیے مسابقت، مقابلہ کرو دنیا کے اندر، تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے عمل میں لگ جاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ، جنت کے پورے نعمتیں ذکر کر کر سورہ صافات میں ذکر ہے۔ دیکھو یہ نقشہ تمہارے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، کم سے کم ان نعمتوں کو تو سامنے رکھو، ہمیشہ والی آرام دہ زندگی کو، جس میں زحمت نام کی، تکلیف نام کی چیز بالکل نہیں ہوگی، کم سے کم اس کے لیے تو عمل کرو، دین کے طریقے کو اختیار کرو، کم سے کم اس سے اونچا اٹھ کے کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اس کے لیے بھی کرنا ہے تو اللہ دینے پر ہی، اللہ فرمایا بول کر۔ تو بینما حجاب، ان کے درمیان میں حجاب ہو جائے گا۔ اب دوسری کیفیت، جنتی جنت میں ہو گئے، دوزخی دوزخ میں ہو گئے، لیکن ایک طبقہ بچا ہوا ہے، یہ ایمان والے لوگ ہی، نہ وہ جنت میں ہے نہ دوزخ میں ہے، ان کو کہتے ہیں اصحاب اعراف، اسی سے سورہ کا نام ہے، سورہ اعراف۔ لفظی معنی آتے ہیں اعراف کے، کوئی بھی اونچی اٹھی ہوئی چیز، بڑا ٹیلا، چاہے پہاڑ کی شکل کا ہو، فلاں شکل کا، کوئی بھی۔ ابھی بات گزری کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں حجاب ہوگا، اور کئی چیزیں ذکر کر دی گئی، وہ حجاب یا تو پہاڑوں کا ہوگا یا دیواروں کا ہوگا، کہیں کا بھی ہوگا۔ ان ٹیلوں کے اوپر لوگ ہوں گے، ان کو کہتے ہیں اصحاب اعراف، نہ وہ جنتی قرار پائے گئے نہ دوزخی۔ وجہ یہ ہے سارے عمل کو تولتے ہیں اللہ تعالیٰ، عمل میں وزن کتنا ہے، یعنی خلوص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، شرائط کی تکمیل کے ساتھ جو کرتا ہے انسان، جو بھی کام کرتا ہے، جس قدر خلوص ہے
اخلاص ہے، توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ عمل میں اتنا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وضاحت ایک سے زائد مرتبہ ہوتے رہی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صرف 2 کلمے زبان پہ آسانی سے چلتے ہیں، زبان پہ آسانی سے چلتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ 2 کلمے۔ اور جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو تمہاری طرف سے اگر کلمے ادا ہوں تو تمہارے سارے عمل میں سب سے زیادہ وزن ان کلموں میں ہوتا ہے۔ کر کے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے، یاد کرنے میں آسان، پڑھنے میں آسان، بار بار بولنے میں آسان، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند، کیونکہ صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی حقیقت کا بیان ہے، بندے کی طرف سے اللہ کی جو ذات ہے اس کا اعتراف ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے لیے پیدا کیے۔ یہ چھوٹے عبارت میں 2 کلموں میں بہت بڑا معنی و مفہوم ہے۔ ساری عبادتوں کے اندر یہی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ نماز میں بھی شروع سے آخر تک اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تو یہ اصحاب اعراف کے اعمال تولنے کے بعد ان کے اعمال میں نیکیاں بھی ہیں، یہ مسلمانوں کی قسم ہے، نیکیاں بھی ہیں، برایاں بھی، تولے تو پلڑا برابر ہے، ذرہ بھی نہ ادھر جھک رہا نہ ادھر جھک رہا۔ اگر ذرہ بھی نیکیوں کا پلڑا ذرہ بھی جھک گیا، یعنی ویٹ زیادہ بڑھ گیا، اس کو جنت میں، اگر ذرہ بھی ادھر کا پلڑا جھک گیا، نیکیاں ادھر بہت سارے ہیں، تو وہ دوزخ میں۔ یہ دوزخ کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، 7 قسمیں اس کے وہ الگ ہیں، جہاں ذکر رہے گا تو تفصیل چلے گی۔ یہ برابر ہے، یہ لوگ ہیں اصحاب اعراف، ان کا فیصلہ باقی ہے۔ فیصلے کا جو طریقہ تھا اس میں تو آئی نہیں، اس میں تو آئی نہیں۔ اب وہ جنت کے ہیں یا دوزخ کے ہیں، یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہیں اصحاب اعراف۔ اگلے 2-3 آیت کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا اس کا ذکر آئے گا۔ آخر کار اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہوگا، فضل پیدا کرنے کے لیے اور معقول انصاف والی کیفیت پیدا کرنے کے لیے طریقے صورتیں نکلیں گی ان کے لیے۔ وہ نکلیں گے نہیں نکلیں گی جب تک کہاں سے پتہ ہے۔ اب ان کا منظر ہے یہاں پر ذکر ہے، وعلی الاعراف رجال، وہ اعراف وہ ٹیلوں کے اوپر جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں، جنہیں نہ جنت میں جانا نصیب ہوا نہ دوزخی قرار پائے، وہاں پر بہت سارے لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ اچھی طرح جانیں گے نشانیوں کو دیکھ کر، علامتوں کو دیکھتے ہی، جب ان کی نظر ادھر جنت کی طرف پڑیں گی جنتیں نظر آئیں گی، دیکھتے اوپر سے ان کو سلام کریں گے، یعنی مبارکبادی کا طریقہ۔ ونادو، چیخ کر کہیں گے، اے جنت والو اصحاب الجنہ، اے جنت والو سلام علیکم، سلام کریں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ لم يدخلوا، ابھی ان کو جنت میں داخلہ ملا نہیں، یہ لوگ سلام کریں گے، اور تمام حس خواہش لے کر بیٹھے ہوئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا، خوف میں۔ جو ہی جنت کی نعمتوں میں جنتوں کے پر نظر پڑے گی تو ان کو تو مبارکبادی دیں گے، سلام کر دیں گے۔ جو ہی ان کی نظر ادھر سے پھرے گی، پھرنے کی کیا شکل ہوگی اللہ جانے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے پھیریں گے، یہ خود ادھر نظارے کے بعد پھر ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھتے جو ہولناکی ہے
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی نظریں پھریں گی دوزخ والوں کی جانب، انتہائی خوف زدہ ہو کر، بے اختیار ہو کر اس سے بآواز بلند ذکر کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یہ ظالموں کے جیسا انجام ہمارا مت فرما، ہمارا یہ انجام ہونے نہ پائے۔ اب ان کے داخلے کی شکلیں بتائیں گی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہی چھوگا، بس اتنا ہی سمجھنا۔ وضاحت ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو سجدے کا حکم دے گا، جو سجدے میں گرے گا وہ جنت میں جائیں گا، جو نہیں گرے گا دوزخ میں جائیں گا۔ یہ بس پڑھ لینا ہے، سن لینا ہے۔ یقین کے لیے کافی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ عمل والا معاملات دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ وہاں عمل کرانا ہے تو سب کچھ کرو، سب دوزخ کو کرا دو، ان کی کمی کو دورا کرنے کے لیے پھر ان کو دینا ہے۔ وہاں عمل کا تعلق نہیں، دنیا دارالعمل ہے، اس کے پر فیصلہ ہونا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، جو بھی ہوگا تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب اس کے بعد والی آیتیں، 3 آیتوں میں دوزخیوں کا حال کیا ہوگا، جیسا جنتیوں کو نظارہ کروا دیا گیا تھا ادھر دوزخیوں کو بھی نظارہ کروایا جائے گا، وہ بھی دیکھیں گے جنت کو، جنت میں آئیں گے نہیں، جیسا نظارے کی شکل، گفتگو کی شکل تھی، ایک موقع ان کو بھی ملے گا۔ اور ادھر عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے وہ منظر دور سے ان نعمتوں میں لطف اندوز ہونے کا، جنت اور اس کا حسن منظر کا نظارہ ہوگا، تو ان کی کیا کیفیت ہوں گی۔ اب ان سے کیا کہیں گے؟ اصحاب اعراف تو جنتیوں کو سلام کیے تھے، مبارکباد دیے تھے۔ اس سے پہلے جنتیاں دوزخیوں سے کہہ دیے تھے کہ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا پورا کر دیا، جنت مل گئی، جنت ہے، تم لوگ شک و شبہ کرتے تھے۔ تو اب ان کے کلام کا تذکرہ جو کیفیت ہوگی یہ اگلی آیت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔